کہ ان کی بے پناہ جدوجہد جذبہ عشق حسین اور جذبہ فروغ عزاداری اور جذبہ استحکام عزا خان ابو طالب کے سبب میں اس قابل ہوا کہ اس سال بھی وقت نہ ہونے کے باوجود اور لاہور کا پروگرام ہونے کے باوجود بھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی حاضر رہوں گا۔ خداوند عالم ان کی مساعی جلیلہ کو جو خالصتاً یہ اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، اپنے کسی لائسنس پرمٹ کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً اپنی عاقبت آخرت اور خوشنودی فاطمہ زہرا کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ خداوند عالم ان کی خدمت کو اس لیے کہ میں انہیں بہت نزدیک سے جانتا ہوں، مجھے علم ہے اور منبر پر بیٹھ کر میں نہ خوشامد کا عادی ہوں نہ ریاکاری کا عادی ہوں، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، اور کسی بھی نیک انسان کی نیکیوں کا اقرار نہ کرنا سب سے بڑی انسانی بددیانتی ہوا کرتی ہے۔ انجمن محبان حسین اہلیہ نگر کے صدر محمد علی میرے بھائی اور ان کے تمام کیبنٹ کے ساتھی، ان کے جنرل سیکرٹری، ان کے خزانچی، ان کے جوائنٹ سیکرٹری، ان کے احباب، ان کے ورکر، ہمارے ابو طالب کے سیکورٹی فورس کے نوجوان جنہوں نے عظیم الشان اجتماع کو 10 دن کنٹرول کرنے کے سلسلے میں مومنین کو تمام بہم سہولتیں پہنچانے میں بے پناہ محنت، جدوجہد، خلوص، نیک نیتی اور جذبہ ایمان کا مظاہرہ کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ انجمن محبان حسین اہلیہ نگر کے عہدیداران و اراکین اور ان کے سرپرست جذبہ عشق محمد و آل محمد سے اتنا سرشار ہے کہ یہ اپنے وسائل سے زیادہ آگے بڑھ کر عزائے حسین برپا کرنا چاہتے ہیں اور اس قدر جدوجہد کرتے ہیں کہ جو آل محمد سے اخلاص اور جدوجہد کا حق ہے۔ مولا انہیں سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بہت یاد آ رہا ہے میرا بھائی غلام رضا جو گزشتہ برس ہم میں موجود تھا، اس سال نہیں ہے، خداوند عالم اسے جوار شہزادہ علی اکبر میں جگہ مرحمت فرمائے اور اس کے بچوں کو، اس کے اعزاء اور احباب کو، اس کے بھائی کو، اس کے عزیزوں کو، اس کے دوستوں کو توفیق صبر عطا فرمائے۔ اس کے بعد بہت ضروری اور اہم ذمہ داری ہے کہ کراچی کا یہ محرم جن حالات میں آیا اور جس پراشور دور سے گزرا وہ اس قدر شدید تھا کہ اگر حسین کے علاوہ کوئی اور ان دنوں میں ہوتا تو حالات کے سیلاب میں بہہ جاتا، مگر حسین چونکہ کسی سیلاب میں بہنے کا عادی نہیں ہے بلکہ ہر طوفان کو اپنے قدموں تلے رون کر نکل جانے کا عادی ہے۔ خوشنودی امام حسین علیہ السلام اگر حسین چونکہ نام ہے علامت حیات کا، خودداری حیات کا، ہر شدید ترین کہ حسین کو لطف آتا ہے مسائب میں، حسین کو لطف آتا ہے زلوں میں، جس قدر مخالفت بڑھتی ہے حسین کی اتنا ہی حسینیت بکھرتی نکھرتی چلی آتی ہے۔ یہ حسین کا مزاج ہے اپنا۔ لیکن کراچی کی انتظامیہ نے، حکومت سندھ نے اور خصوصاً ہمارے اس علاقے کے تمام ذمہ داروں نے، ڈپٹی کمشنر سے لے کر ایس ایچ او تک، خصوصاً ہمارے بشیر کیاری صاحب جس علاقے کے انچارج ہیں سلجھے بازار کے، انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ رضا خان ابو طالب کے ان مجالس اور اشرے کے سلسلے میں بے پناہ تعاون کیا۔ ہم صاحبان عزت لوگ ہیں، عزت دار لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم کنجوس واقع نہیں ہوئے۔ ہمارے دامن میں اتنی دعائیں ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کی وجہ سے کسی کو دعا لگ جائے تو کائنات کی کوئی بد دعا اس پر اثر نہیں کر سکتی۔
ہماری کراچی کی انتظامیہ نے، کراچی کے سندھ کے چیف منسٹر صاحب، ان کے وزراء، کراچی کی انتظامیہ، ہوم سیکرٹری، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب، پولیس کے تمام محکمے اور تمام ایجنسیز نے پورے کراچی میں عشرہ محرم کے انعقاد کو یقینی بنایا۔ تمام علاقائی جلوس ماشاءاللہ برآمد ہوئے۔ آج ہمارا اہم ترین جلوس بھی برآمد ہوا، عزت و آبرو کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور انشاءاللہ کل ہمارا مرکزی اور اہم ترین جلوس بھی اسی اعلیٰ ترین انتظام اور وقار کے ساتھ گزرے گا۔ ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اور شکر گزار بھی ہیں، اس لیے کہ ہمیں کسی سے نہ کوئی ذاتی محبت ہے نہ ذاتی رنجش ہے۔ مجھے کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں کسی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو حسین کے لیے سب سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے حسین سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی علاقے کا ہو۔ ہمارے یہاں پیمانے محبت حسین ہے، ہمارے یہاں پیمانے محبت محمد و آل محمد ہے، ہمارے یہاں پیمانے عزت اطاعت رسول ہے، ہمارے یہاں کائنات کی عزت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد۔ ہمارے یہاں کائنات کی عزت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ طریقت، یہ عبادت، یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر، یہ اصول دین، یہ فروع دین، یہ عقائد، یہ اعمال، یہ تصور توحید، یہ تصور قیامت، یہ عقیدہ قبر، حشر، نشر، فشار، عملی زندگی، یہ حقوق الہی، حقوق العباد، یہ پورا قانون اسلام جسے آپ شریعت غرہ کہتے ہیں، جسے آپ شریعت محمدی کہتے ہیں، یہ سب کا سب قانون آمنہ کے چاند کے لبوں کی جنبش پر ٹھہرا ہوا ہے۔ توجہ، سلامات بھیجے آپ محمد والے محمد۔ آمنہ کے چاند کے لبوں کی، اب ذرا سا توجہ فرماتے جائیں آپ، بڑے اطمینان سے، مجھے آج کوئی جلدی نہیں ہے، جہاں تک آپ سنیں گے انشاءاللہ میں عرض کرتا رہوں گا۔ توجہ ہے نا دوستو؟ دیکھیں، سب سے بڑا عقیدہ اسلام میں کیا ہے؟ توحید۔ سب سے بڑا عقیدہ توحید، سب سے اہم ترین عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید اگر قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں، اور اتنا اہم عقیدہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر صرف توحید منوانے کے لیے آئے۔ لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ یہ 1,24,000 پیغمبر توحید منوانے کے لیے آئے، انہوں نے توحید کے کانسیپٹ کو منوایا ہے، بتلایا نہیں، سمجھایا نہیں۔ بڑی ہے دقیق سی بات ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ میں آج دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ خدا وحدہ لا شریک اس طرح سے ہے، اس کی توحید یوں ثابت ہوگی، وہ اس وجہ سے تو واحد ہے، وہ اس وجہ سے لم یلد ہے، وہ اس وجہ سے لم یولد ہے۔ بس سب نے یہی کہا کہ وہ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، مانو۔ سبحان اللہ۔ بس مانو اسے۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ کیوں کہو؟ یہ پوچھنے کا حق کسی کو نہیں۔ اب ایک جملہ ہے، کیوں کہو، یہ کسی کو پوچھنے کا حق ہی نہیں، بس ہم کہہ رہے ہیں کہو، ہمارے کہنے پر کہو کہ وہ وحدہ اللہ شریک ہے۔ کسی صحابی نے، کسی مسلمان ہونے والے نے، کسی پڑھے لکھے کافر نے پیغمبر اسلام سے یہ کہا، سرکار کسی کتاب سے کوئی حوالہ بتائیے، کوئی ریفرنس دیجئے، کیسے ہے وہ وحدہ اللہ شریک، کس طرح ہے وہ خدا، کیسے ثابت ہے کہ وہ خدا ہے؟ نہیں، نہ کسی نے پوچھا نہ نبی نے بتایا، اور اگر کوئی پوچھتا تب بھی نبی نہ بتاتے، اس لیے کہ اگر خدا علم سے ثابت ہو جائے تو خدا نہ رہے۔ اگر خدا علم سے ثابت ہو جائے تو خدا نہ رہے، خدا علم سے ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اس کی توحید کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ علم میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ عقل میں آ جائے تو خدا نہیں،
وہ شعور میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ تحت الشعور میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ لاشعور میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ سطحی شعور میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ فکر میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ ادراک میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ بینائی میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ رؤیت میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ خواب میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ دیکھنے میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ چکھنے میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ چھونے میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ زمین پر آ جائے تو خدا نہیں، اسے عرش تک محدود کر دے تو وہ خدا نہیں۔ تو جب وہ کسی طرح ثابت ہی نہیں ہوتا تو عالم تو نہیں سمجھا سکتا۔ بھائی آپ خدا کو کیسے سمجھائیں گے؟ میں ایک عالم سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو، کیوں کہوں؟ سمجھائیں وہ کیسے ہے وحدہ لا شریک؟ نہیں سمجھا سکتا نا۔ اس لیے کہ عالم نے اگر اپنے علم سے توحید کو سمجھا دیا تو وہ عالم نہیں رہے گا، اس کی توحید نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ جو سمجھا دے گا اس کے علم میں وہ محدود ہو جائے گا نا، محدود ہو جائے گا تو خدا نہیں رہے گا۔ بہت توجہ ہے جانب محترم، صلوات میرے بابا سے بلند۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد عالم۔ بڑے اطمینان سے سنتے جانا، جلدی نہیں ہے نا، اس لیے بہت اہم ترین گفتگو جو میں گزشتہ 8 مجالس میں تنگی وقت کے سبب تشنا چھوڑتا گیا ہوں نا، ان تمام مسائل کو کور کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر آئیں گے اور اس مضمون کو سمیٹیں گے۔ آج کی ساری رات اپنی تو ہے نا؟ ہاں تو پھر صلوات بھیجیے محمد عالم۔ اچھا وہ علم میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، شعور میں نہیں آتا، حافظے میں نہیں آتا، کسی طرح وہ سمجھا نہیں جاتا، لیکن 90 کروڑ مسلمان اسے مانتے ہیں۔ کوئی نہ دلیل طلب کرتا ہے، نہ وکیل طلب کرتا ہے، نہ اپیل طلب کرتا ہے، کوئی کسی سے کوئی دلیل ہی نہیں مانگتا، بس سب جو پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیسے لا الہ الا اللہ؟ آپ تو عادی ہے ہر بات میں کچبحثی کرنے کے، ہر بات میں دلیلیں مانگنے کے، ہر بات میں فلسفہ منطق بگاڑنے کے۔ یوں ثابت کرو راوی کون ہے، روایت کہاں سے آئی، آیت کیا ہے، تشریح کیا ہے، تنزیل کیا ہے، تعویل کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اس سے کیا ثابت ہوا، یہ نص ہے یا نہیں، راوی ثقہ ہے، مجہول ہے، الا ہے، بلا ہے۔ دنیا بھر کی مصیبتیں آپ نے جو اسلام کو ایک چیستان بنایا ہوا ہے ہر مسئلے پر، ہر مسئلے پر، لیکن 90 کروڑ مسلمان اللہ کی توحید کے مسئلے پر کوئی بحث نہیں کرتے، سب سجدہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ سب کر رہے ہیں سجدہ، کوئی بحث ہی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اسے کون ثابت کرے؟ جو ثابت کرے گا وہ خود آدمی نہیں رہے گا، عالم تو دور کی بات ہے نا، آدمی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، دائرہ ایمان سے باہر چلا جائے گا۔ اس کی توحید ایک عقیدہ ہے۔ بہت توجہ، بس یہاں تک لانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، ذہن کو پوری طرح تیار کریں۔ اس کی توحید ایک عقیدہ ہے، اور عقیدے پر فلسفہ منطق نہیں چلا کرتا، عقیدے پر بحثیں نہیں چلا کرتی۔ عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے۔ بہت توجہ، عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے۔ صرف پیغمبر اسلام نے فاران کی چوٹیوں سے بلند ہو کر کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ، اقرار کرو، بس میں کہہ رہا ہوں اقرار کرو۔ اب رسول نے کہہ دیا نا میں کہہ رہا ہوں، صرف یہ جملہ کہنے کے لیے 40 برس چپ رہے رسول۔ بہت توجہ، صرف یہ جملہ کہنے کے لیے کہ میں کہہ رہا ہوں 40 برس تک چپ رہے۔ کیا کہتے رہے؟ سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، بس یہ کہتے رہے 40 برس تک۔ صادق 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 صادق، جب سارا عرب کہہ اٹھا کہ عبداللہ کے بیٹے تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے، جب سارے عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے نے، ابو جہلوں نے، کم بختوں نے یہ کہہ دیا کہ صادق تو ہی ہے، امین تو ہی ہے، تو فاران کی چوٹی سے کھڑے ہو کر کہا جب مجھے سچا مانتے ہو کہ جی مانتے ہیں، کہا میں جھوٹ تو نہیں بولا، کہا جی کبھی جھوٹ نہیں بولے، کہا کبھی نہیں بولا، کہا کبھی نہیں بھولا، کہا کیسے ثابت کرو گے؟ کہا آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، زندگی کا ہر لمحہ ہمارے سامنے ہے، آئینے کی طرح ہے، آپ جھوٹ کے قریب ہی نہیں گئے۔ کہا اچھا میں سچ بولتا ہوں، کہا کہ ہمیشہ سچ بولتا ہوں، کہا کہ اب بھی سچ بول رہا ہوں، کہا اب بھی کافر ہے، کافر ہے، کہا اب بھی سچ بول رہے ہیں، کافر ہے، کہا اب بھی سچ بول رہے ہیں، کہا میری صحت دماغ پر تو تمہیں شک نہیں ہے، کہا آپ سے زیادہ عالم اور عاقل اور اعلیٰ دماغ کا آدمی تو پورے عرب میں ہے ہی نہیں، ابو جہل ہے، مگر پیغمبر کے دماغ میں شک نہیں کرتا، ابو جہل ہے۔ اور توجہ، گزرتے جا
سکون سے بڑے سکون سے جب گفتگو کہیں فیصلہ کن موڑ پر پہنچے تب ایک نعرہ لگا دے، اس کے بعد پھر نعرے لگائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اچھا لگا دیں، بڑے آواز سے جواب دے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہہ دینا، ہے نا؟ کہا کہ میں جھوٹ تو نہیں بولا، کہ نہیں صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہ کبھی نہیں بولا، کہا نہیں اب پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کتاب پیش کر رہے ہیں، کوئی تلوار لیے کھڑے ہیں، کوئی لشکر گئے، کوئی بزور شمشیر منوا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں، اکیلے کھڑے ہیں، سارے کفر کے سامنے اکیلا نبی کھڑا ہے۔ یہ ہے سنت رسول۔ پیغمبر اپنی پیغمبری پہ ریفرنڈم نہیں کرا رہے، اپنے کردار پر استثناء میں رائے کرا رہے۔ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ کافروں میں نبی ہوں یا نہیں، یہ بات ہی نہیں کی صاحب۔ یہ نہیں کہا کہ ابو جہل، ابو لہب، اتباع عتیبہ، شیبہ، جتنی دنیا بھر کی تم مصیبتیں ہو، بولو میں نبی ہوں یا نہیں، ہاں یا نہ، یہی تو ہے نا ریفرنڈم۔ یہ نہیں کہا، پیغمبر نے کہا تو بول ابو جہل اٹھ، ابو لہب کھڑا ہو جا، میں سچا ہوں یا نہیں۔ 100% ووٹ آئے ہیں پیغمبر کے ریفرنڈم میں، پیغمبر کے سچ پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بڑی بات ہے، سچوں سے سچ پر ووٹ لینا بہت آسان ہے۔ ایسے جھوٹے جو لفظ سچ کے معنی ہی نہیں جانتے سے، ان سے یہ اقرار لینا کہ تو سچا ہے، یہ بہت عظیم بات ہے۔ پر محمد محمد کہا میں سچ بولتا ہوں؟ جی بالکل آپ سچ بولتے ہیں۔ کہا میرا دماغ بھی صحیح ہے؟ کہا سبحان اللہ، آپ کا دماغ تو آئینہ ہے حضور، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اعلیٰ ترین خاندان کے چشم و چراغ ہیں، رئیس بطحہ کے بیٹے ہیں، بنی ہاشم کا فخر ہیں آپ۔ کون آپ کا حسب، آپ کا نسب، آپ کا شجرہ اسلاب طاہرہ سے اصحاب مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والے افراد میں سے آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ دونوں باتیں مانتے ہو؟ میں سچ بول رہا ہوں؟ جی بالکل آپ سچ بول رہے ہیں۔ کہا اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے لشکر پر ایمان لے آؤ گے؟ دوستو تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں، آمادہ ہو کر بیٹھو۔ سارے کافر کہنے لگے کہ بالکل ہم ایمان لے آئیں گے کہ لشکر ہے۔ کہا کیوں؟ دیکھنے کی ضد نہیں کرو گے؟ بھائی تم تو کافر ہو، تم تو غیب پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے۔ ابو جہل، ابو لہب کہہ رہے صاحب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے، ہم مان لیں گے۔ وہ کافر تھے جو پیغمبر کے اس کہنے کو مان رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، کافر شک نہیں کرتے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ یہی پیغمبر کہہ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے میرا آخری بیٹا ہے۔ بہت توجہ ازار وسرا، اندازہ تو کرے آپ کو سلامت رکھے۔ سنتے جائیں، درمیان میں کہیں کہیں جملہ آ جائے گا۔ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے، متوجہ رہے میری طرف، اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے، اے بیٹا ٹھیک بیٹھو، صلوات بھیجیے محمد علیہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، میرے کہنے پر مان لو گے؟ تسلیم کر لو گے؟ کہ جی مان لیں گے۔ کہ دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ کہ جی قطعاً ضد نہیں کرے گا۔ کہ کیوں نہیں کرو گے؟ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں۔ میں قربان ہو جاؤں آزمینہ کے چاند کی کردار کی عظمت پر۔ سرکار آپ جو کہ اب سنیں جملہ ساری اب تک کی میری گفتگو کا حاصل، جس کے لیے یہ پوری تمہید میں نے آہستہ آہستہ آپ کے پہلے ذہن بنائے ہیں اس عنوان کے لیے میں نے۔
بڑے سکون سے میں نے گفتگو شروع کی ہے. یہ میرا انداز نہیں ہے گفتگو کا، لیکن میں اپنے سامعین کے ذہن بنانے کے بعد گفتگو کرتا ہوں. اب اس جملے کے لیے میں نے ساری زحمت دی تھی. پیغمبر کا یہ اعزاز نہیں ہے. دیکھو اعتماد پیغمبر اپنے کردار کی بلندی پر. اچھا اگر تم میرے کہنے پر یہ مان لو کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، اور اس کے بعد پھر تم تھوڑی دیر کے بعد اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے جاؤ اور وہاں تمہیں لشکر نہ نظر آئے، پھر مجھے کیا کہو گے؟ پر کتنا عجیب سوال کر دیا ہے. آخری آدمی تک اللہ جانے کہاں کہاں سے مومنین آئے ہوئے ہیں. کراچی کے اس علاقے کی کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں عزاداران حسین نہ بیٹھے ہوئے ہو. ڈیفنس سے، کھارا در سے، چاکی واڑا سے، لالو کھیت سے، گولی مار سے، ملیر سے، صدر سے، ہر علاقے سے فوجی، ریٹائرڈ فوجی، نوجوان دوست، ماتمی، عزادار، علماء، ہر ریپریزنٹیشن یہاں موجود ہے. مولا تم سب کا آنا قبول کرے. مومنین و مومنات کا آج کی مجلس کا عشرہ محرم کا تحفہ دے رہا ہوں. میرے پیغمبر کی عظمت سمجھے، اور میرے تمام مکاتب فکر کے مسلمان بھائی جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی سمجھے کہ ہمارے یہاں مقام نبوت کیا ہے، ہم عظمت پیغمبر کیا سمجھتے ہیں. کہا اگر تم اس کے بعد پہاڑ کے دامن کے پیچھے جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو وہاں لشکر نہ نظر آئے تو پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ آمادہ ہو، آمادہ ہو. آج کی مجلس کا تاریخی نعرہ چاہیے گا مجھے. بھٹی صاحب اس جملے پر آپ توجہ. اس کے بعد کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے اگر لشکر نظر نہ آئے پھر کیا کہو گے؟ ابو جہل، ابو لہب سارے باجماعت کھڑے ہو کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں عبداللہ کے بیٹے اگر وہاں جا کر ہمیں لشکر نظر نہ آیا پھر بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے، تو سچ کہتا ہے. اللہ ہماری ترین صلوات بھیجے مل کر محمد. عبداللہ کے بیٹے ہم یہ کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے، ہماری بینائی جاتی رہی، تو سچ کہتا ہے. اب جو کردار کی اتنی بلندی پر ہو ہمارے فقہ جعفری میں اسے معصوم کہا جاتا ہے، اسے معصوم کہا جاتا ہے. کافر بھی جس کی عصمت کا اقرار کرے، دشمن بھی جس کی عظمت کا اقرار کرے، چاہے وہ فاران کی چوٹیوں کا محمد ہو یا مباہلے کے میدان کے پنجتن ہو. یہ ہے عصمت کی دلیل ہمارے یہاں. صلوات بھیجے بابا زبر. کیسے مانا؟ اب جب اتنا یقین کامل کا اقرار لے لیا نا، اچھا اگر مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے پر اسے وحدہ اللہ شریک مان لو. بحث نہ کرنا مجھ سے، میں کہہ رہا ہوں مانو. گردنیں جھک گئی کافروں کی، ہاتھ تو کٹا چکے تھے نا محمد کو سچا کہہ کر. اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ تو جھوٹا ہے. بھائی کافر ہے، بے غیرت تو نہیں ہے جو محمد پہ الزام لگا دے. کہہ چکے ہیں کہ محمد تو سچا ہے، کہہ چکے ہیں کہ عبداللہ کے بیٹے تو صادق ہے، تو امین ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ فوراً نہیں بدلا سب نے، لیکن پیغمبر پر بھی کسی نے الزام نہیں لگایا. عقیدے کی دیواریں بہت دیر میں گرتی ہیں، چاہے کتنا بھی برا عقیدہ کیوں نہ ہو. آہستہ آہستہ ہی اثر ہوتا ہے، ظرف کے مطابق ہوتا ہے. لیکن کسی نے
محمد کے صداقت و امانت پر شک نہیں کیا۔ اچھا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ساری تمہید اس کے لیے تھی کہ اب جو پیغمبر نے سنے، علماء اکرام محفوظ کریں اسے ریکارڈ کریں، انصاف چاہتا ہوں، استفادہ چاہتا ہوں۔ زاہد بھائی سوچیں، غور کریں، مولا آپ کو سلامت رکھے، میرے بڑے واجب الاحترام بھائی ہیں۔ لیکن اس جملے پر کہ اب یہ جو عقیدہ توحید منوایا گیا، یہ کردار کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کردار کے ذریعے بنوایا گیا۔ قرآن مجید میں توحید کے قصے ہیں، لیکن توحید کو سمجھایا کہیں نہیں گیا۔ یہ سمجھانا نہیں ہوتا کہ صاحب ہر اثر ہے، اثر کا مؤثر ہے، دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ بھی ہوگی، بوری میں اگر چوہا پھدک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بوری کا منہ بند ہے، اندر کوئی چیز ہے جو بوری ہل رہی ہے۔ اس طرح توحید نہیں، یہ نہیں، یہ پرانے زمانے کی جاہلوں کی باتیں ہیں، ہے نا؟ یہ کوئی تک نہیں ہے صاحب۔ جب چاند نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، گردش سیارگان ہے، نظام شمسی اپنے حد اعتدال پر چل رہا ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ سب ہماری وجہ سے چل رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ تو کوئی بات نہیں، بھی سسٹمیٹک وے ہے، سارا ہماری وجہ سے بھی چل رہا ہے۔ ہماری بجلی اگر فیل ہو جاتی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ میں کہ چاند کو بھی تو گہن لگ جاتا ہے۔ عجیب عجیب فلسفہ ہے سائنسدانوں کا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ نہیں تو عقیدہ توحید جو منوایا گیا ہے نا، عقیدہ توحید وہ منوایا گیا محمد عربی کی صداقت کی بنیاد پر، یعنی لب رسول کی جنبش کا نام توحید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لب پیغمبر کی اعجاز بیانی کا نام وحدانیت ہے۔ اب 90 کروڑ مسلمانوں نے اصول کیا قائم کیا؟ بس یہ ساری بحث اسی لیے تھی بھائی ذوالفقار علی شاہ صاحب اللہ، بحث ساری کیا تھی؟ بحث ساری اسی لیے کر رہا ہوں کہ اب 90 کروڑ مسلمانوں نے عقیدہ یہ قائم کیا کہ نہیں، کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے جو کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ بس ایک صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر ہے، عقل میں آئے تب بھی ہے، نہ آئے تب بھی ہے، روایت ملے تب بھی ہے، نہ روایت ملے تب بھی ہے، آیت ملے تب بھی ہے، آیت نہ ملے تب بھی ہے، راوی ثقہ ہو تب بھی ہے، مجہول ہو تب بھی ہے، آیت محکم ہو تب بھی ہے، آیت متشابہ ہو تب بھی ہے، آیت ناسخ ہو تب بھی ہے، آیت منسوخ ہو تب بھی ہے، فلسفہ سمجھائے تب بھی ہے، نہ سمجھائے تب بھی ہے، امام بخاری بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب ہے، امام مسلم بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے، سنن ابن داؤد بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے، سنن ابن ماجہ بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے، سنن ابن داؤد بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے، مستدرک حاکم بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے، محدث دہلوی اقرار کرے تب بھی خدا ہے، نہ اقرار کرے تب بھی خدا ہے، امام غزالی اپنے فلسفے کی پھلواریاں سجائے تب بھی ہے، ساری پتیاں نوچ کے ڈال دے وہ تب بھی ہے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ساری کائنات کے فلسفے منطق ایک طرف، اعتبار رسالت ایک طرف، اعتبار رسالت ایک طرف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہے نا دوستو؟ یہ وہ منزل فکر ہے کہ جسے دیکھیں سمجھتے جائیں۔ ابھی میں نے تقریر نہیں شروع کی، وہ میں کروں گا انشاءاللہ، ذرا آپ کے ذہن بن جائے تو بحث کرتا ہوں۔ ابھی تو یہ بنیاد بتا رہا ہوں، ہے نا؟ اب یہ 90 کروڑ مسلمان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مسجدوں میں، محرابوں میں، منبروں میں، خانقاہوں پر، کعبے میں، مسجد میں، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کتنا اعتبار ہے، کتنے اچھے مسلمان ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ پر تصدیق بھی نہیں کرتے، بس نبی نے کہہ دیا ہے
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसूल बनाया हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह सलामत रखे मेरे मुसलमान भाइयों को। मैं तो एहतराम में रिसालत करते हुए किसी मुसलमान को देखता हूँ, मेरा जी चाहता है उससे प्यार करूँ, मेरा जी चाहता है उससे मोहब्बत करूँ। इसलिए कि भाई आपको इस बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है। जब एक को मान लिया है, ब्लाइंड फेथ है, टोटल कमिटमेंट है, अनकंडीशनल सरेंडर है, इताअत मुतलका है, गर्दन नहादन बताअत रसूल है, अगर यही इस्लाम का नाम है तो यही है, तो फिर 90 करोड़ मुसलमानों का उसूल यही तो बनाना कि रसूल ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह है तो बस है। सुभान अल्लाह, रसूल ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, साहब है। सुभान रसूल ने कहा जन्नत है, सबने कहा है। नजर किसी को नहीं आती है चीजें। रसूल ने कहा दोज़ख है, सबने कहा है। रसूल ने कहा हश्र है, सबने कहा है। नश्र है, कहा है। सवाल मुल्क नकीर है, कहा है। फिशार कब्र है, कहा है। काबा है, कहा है। किबला है, कहा है। नमाज है, कहा है। कहा यूं पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूं, साहब बिल्कुल यूं ही पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, जैसे आप पढ़ रहे हैं। चाहे मुसलमान 72 तरीकों से नमाजें पढ़े, लेकिन हर तरीके से पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला कहता यही है कि रसूल यूं पढ़ते थे। देखे ना, वो बहस नहीं है ना, है ना? अब रसूल जो जो कहते रहे सारे मुसलमान यकीन करते रहे। इसी का नाम है इस्लाम, इसी का नाम है ईमान। रसूल ने कहा आदम है, सारे मुसलमानों ने मान लिया साहब है। रसूल ने कहा नूह है, याह्या है, जकरिया है, इब्राहिम है, इस्माइल है, शीश है, अनूश है, यूसुफ है, याकूब है, यहूदा है, दाऊद है, सुलेमान है, सबने मान लिया है। रसूल ने कह दिया नहीं, एक कम 1,24,000 है, का साहब है। किसी ने नाम भी नहीं पूछे रसूलुल्लाह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों भाई जाहिद साहब, कितने नबियों के नाम याद है आपको? यही 50-60 के होंगे मुश्किल से खींचतान के ना। जितने सारे आलम इस्लाम को याद है इतने ही मेरे भाई को याद है। जितना रियाज यूनिवर्सिटी के लेक्चरर को याद होंगे ना, या जामिया अज़हर के इस्लामिक दीन को, इतने ही हमें याद, बल्कि इनसे कुछ ज्यादा ही होंगे हमें याद, क्योंकि हम तो इल्म के दरवाजे से वाबस्ता है ना, है, हमें कुछ ज्यादा ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन ईमान कितनों पर है मुसलमानों का? 1,24,000 पर। नाम कितनों के आते हैं? 50 के। कोई पहाड़ ही नहीं लगता। कितने बता कितना करूं, परसेंटेज ही कोई नहीं। लेकिन मुसलमान से पूछो कि साहब इन 1,24,000 में से एक कम कर दे, कल नहीं काफिर हो जाएगा, खबरदार ना भाई। क्यों काफिर हो जाएगा? भाई उनका नाम नहीं पता, उनके पते नहीं पता, उनका नाम नहीं पता, उनका पता नहीं पता, उनका हसब नसब नहीं पता, उनका दायरा तबलीग नहीं पता, उनका सहीफे का इल्म नहीं, उनकी किताब का इल्म नहीं, क्या कहा, कब आए, क्यों आए, किस जगह आए, उनकी शरीयत पे हमें चलना नहीं है, उनके पैगाम पर हमें जाना नहीं, उनके रास्ते पर हमें चलना नहीं है, कोई वास्ता नहीं, मतलब नहीं। ईमान रखो। भाई क्यों रखो? जी रसूल ने कहा है, रसूल कहे बस वो मान। हम तो आज शब आशूर की मजलिस में एक जुमले के लिए तो सारी तकरीर कर रहे हैं। साहब 1,40,000 थे, सब थे, एक कम नहीं कर सकते आप मौलाना। सारे 90 करोड़ मुसलमान मिलकर खाने काबा का दरवाजा पकड़ के लटक जाए, परवरदिगार एक कम कर दे इनमें से, नहीं करेगा ना कम। और जो ये कह भी नबी कम हो गया वो काफिर। बहुत तवज्जो इज़ारे मोहतरम, जो ये कह दे कि एक भी काफिर हो गया, जो ये कह दे कि एक भी नबी कम हो गया वो काफिर हो गया। एक का भी इनकार जो कर दे वो काफिर। एक कम 1,24,000 में से जो एक नबी, इसका नाम भी उसे नहीं था, मुसलमान बेचारा इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि मोहम्मद की दी हुई फिगर में से दुनिया की कोई अथॉरिटी न एक सकती है न एक ज्यादा कर सकती है। तो मुसलमानों, पैमाना, मीजान, उसूल, कानून क्या बनाया आपने? ये बनाया कि पैगंबर के लबों की जुबिश का नाम एतबार है, और इस पर एतबार न करने का नाम कुफ्र है। तो फिर मुझे आज शब आशूर में अदा खाने अबू तालिब के इस तारीखी इज्तिमा से ये अर्ज करने दे कि जिस नबी ने ये कहा था कि एक कम 1,24,000 पैगंबर है, तो उसके कहने पर आपने बगैर देखे हुए एक कम 1,24,000 पैगंबर को मान लिया। तो उसी नबी ने तो गदीर के मिंबर से बुलंद करके कहा था, मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला।
ہم نے بدلا یا آپ نے بدلا؟ ہم تو اس اصول پر چل رہے ہیں کہ رسول نے کہا کہ میرے کہنے پر خدا کو وحدہ لا شریک مانو، ہم لیا۔ میں کہہ رہا ہوں جنت ہے، ہم نے مان لی۔ میں کہہ رہا ہوں کوثر ہے، ہم نے مان لیا۔ میں کہہ رہا ہوں 1,24,000 پیغمبر ہے، ہم نے اعتبار کیا، اعتماد کیا لب پیغمبر پر۔ اسی پیغمبر کے لبوں پر ہم نے سنا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اسی نبی نے کہا کہ یا علی انت منی وانا منکا۔ اسی نبی نے کہا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اسی نبی نے کہا کہ یا انت ولی الامر من بعدی۔ اسی نبی نے کہا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ اسی نبی نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اسی نبی نے کہا کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ اسی نبی نے کہا کہ النظر لوجه علی عبادہ۔ اسی نبی نے کہا کہ مثل علی کمثل الکعبہ۔ اسی نبی نے کہا کہ فإن تأمروا علی فلیأخذ بکم علی صراط مستقیم۔ اسی نبی نے کہا کہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار۔ کل علم عطا کروں گا مرد کو جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ اسی نبی نے کہا یا علی لحمو کا لامی دمو کا دمی سلمو کا سلمی حربو کا حربی بغضو کا بغضی حبو کا حبی۔ اسی نبی نے کہا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقواہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی حیبتہ والى یوسف فی جمالہ فلینظر الى وجه علی ابن ابی طالب۔ اسی نبی نے کہا کہ یا علی انت صاحب حوضی و صاحب لوائی، یا علی انت وسیع و ولی و وزیری و اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اسی نبی نے تو یہ سب کچھ کہا۔ اسی نبی نے آخر میں فیصلہ کن جملہ کہہ دیا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ناپاک ہوگی۔ مشرق کا نعرہ، مغرب کا مولا، چڑھتا سورج، سورج کی کرنیں، سورج کی کرنیں، خدا کی ٹھنڈک، دریا کی روانی، بہتا پانی، آدم کا مولا، مل کر کہو عشق کا مولا، یسوع کا مولا، علی کا مولا، عیسیٰ کا مولا، کا مولا، یوسف کا مولا، یوسف کا مولا، خیبر کا فاتح، مدنی نعرہ، بس یوسف کا مولا، یوسف کا مولا، نعرہ حیدری۔ اب مل کر بلند آواز سے مل کر باہر تک صلوات بھیجے محمد علیہ بھائی۔ یہ ہمارا مذہب ہے، اب اس میں برائی کیا ہے ہمیں بتا دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، سب نے مان لیا، ہم نے بھی مان لیا۔ ہم نے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا کہاں کہاں کب کہاں، کون سی روایت میں ہے، کون سی کتاب میں ہے، تو آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کب کہا، کہاں کہا، کس جگہ کہا؟ بھائی عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے، بحث یہ مت کرو کس کتاب میں علی ولی اللہ کب سے اذان میں آیا، کب سے کلمے میں آیا، یہ بحث نہیں ہے، ورنہ میں پوچھ لوں گا کہ لا الہ الا اللہ کب سے آیا، کب آیا، کہاں آیا، کس جگہ آیا۔ بہت توجہ، بہت توجہ، یہ باتیں نہ کریں، بات یہ نہ کریں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو سوال کیا کریں۔ سوال یہ نہ کریں کہ علی ولی اللہ اذان میں کلمے میں ہے یا نہیں ہے، جزو ہے یا مستحب ہے یا واجب ہے یا قربت کی نیت سے، یہ بحث نہ کریں۔ سوال صرف یہ کریں کہ علی ولی اللہ نبی نے کہا یا نہیں کہا۔ بہت توجہ جانے محترم، بس یہ ہے بحث۔ بحث صرف یہ ہے کہ علی ولی اللہ نبی نے کہا یا نہیں کہا، من کنت مولا نبی نے کہا یا نہیں کہا، ناد علی المظہر العجائب نبی نے کہا یا نہیں کہا، علی سے مدد مانگی یا نہیں مانگی، دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی مدد قبول کی یا نہیں کی، علی کو اپنا ناصر و مددگار پیغمبر نے کہا یا نہیں کہا۔ اگر نہیں کہا تو یا علی مدد کہنا حرام، اگر کہا تو یا علی مدد ترک کرنا حرام، اور ترک کرنے والا حرامی۔ ختم ہو گئی، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بات کرو
ہمیں تو اطاعت رسول کرنا ہے، اگر نہیں کہا تو حرام، کوئی بھی ہو، علی ہو یا علی کے باپ ہو، ہمیں احترام رسالت عزیز ہے۔ ثابت کرے کہ نہیں کہا، آج ہی سے بند، ابھی سے بند، اگلے محرم تک کی مہلت دے رہا ہوں، ڈھونڈ کے لے آئے کہیں سے کہ نہیں کہا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، قیامت تک نہیں لا سکتے، اتنا یقین ہے نا۔ جیسے میں نے اسی امام بارگاہ سے پچھلے سال کہا تھا کہ آج ہی مذہب بدل دوں، اعتماد ہو تو ایسا ہونا، یہ صرف فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ آج ہی آپ قصیدے پڑھیں، آپ اشتہار نکالیں، آپ پوسٹر نکالیں، آپ جلسے نکالیں، آپ جلوس نکالیں، آپ ایڈورٹیزمنٹ کریں، آپ سب کو ملا جلا کے حسین کے ساتھ کھڑا کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہمیں تو ایک بات دیکھنا ہے کہ آج ہی مذہب بدل دوں۔ جاوید فارغ العابدی کہہ رہا ہے یہ ہزاروں کے مجمع میں، آواز کو محفوظ کرو، آج ہی دیکھو فخر سے کہتے ہیں، مانو تو ایسوں کو مانو، آج ہی شاہ جی، آج ہی درگامی صاحب، آج ہی مذہب بدل دوں، چاہے جو بھی حشر ہو ایک ہی میدان سے دکھلا دو فرار مرتضی۔ بیٹھے ہو کہاں، بیٹھے ہو کہاں، ایک ہی میدان، ایک ہی میدان سے۔ اطاعت کا نام ہے اسلام، اپنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ مومنین، یہ مومن نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، رسول کی بارگاہ میں آ کر آخرت پر ایمان لا کر اللہ کا اقرار کر کے بھی قرآن کی نظر میں بزم رسالت میں بیٹھنے والے مومن نہیں۔ مومن وہ ہے جو اطاعت رسول کرے، مومن وہ ہے جو احترام رسالت کرے، مومن وہ ہے جو احترام پیغمبر کرے، مومن وہ ہے جو پیغمبر کو معصوم مانے، مومن وہ ہے جو پیغمبر کو نور مانے، مومن وہ ہے جو پیغمبر کو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی مانے، مومن وہ ہے جو پیغمبر پہ درود بھیجے، پیغمبر پہ سلام بھیجے۔ مومن وہ ہے جو پیغمبر پہ درود بھیجے، پیغمبر پہ سلام بھیجے، مومن وہ ہے جو پیغمبر کہے اسے تسلیم کر لے، مومن وہ ہے جو پیغمبر مانگے اسے دے دے، مومن وہ ہے جو پیغمبر مانگے اسے دے دے، مومن وہ ہے جو پیغمبر مانگے جب بھی مانگے، جہاں بھی مانگے، جس جگہ بھی مانگے، جس وقت بھی مانگے، جس صحت کے زمانے میں مانگے یا بیماری کے زمانے میں مانگے، پیغمبر جب بھی مانگے اسے دے دے۔ مومن وہ ہے جو پیغمبر کی محفل میں باادب رہے، مؤدب رہے، مومن وہ ہے جو پیغمبر سے بلند آواز میں بات نہ کرے، مومن وہ ہے جو پیغمبر سے آگے نہ چلے۔ ساری تاریخ تو میں نے پڑھ دی، ایک بھٹی صاحب نے کہا سبحان اللہ، نصیر بھائی دیکھے نا ہے بات کی، بس اطاعت رسول یہ ہے، اطاعت رسول یہ ہے کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ ہو، لا ترفعوا اصواتکم، آواز بلند ہوئی اعمال ہفت ہو گئے۔ تو ہمیں تاریخ میں یہ دیکھنا ہے کہ اطاعت رسول کس نے کی، جس نے بھی اطاعت رسول کی، وہ جو بھی ہے ہمارا اسے سلام۔ میں کتنی واضح سی بات کر رہا ہوں، اطاعت رسول جس نے بھی کی، وہ جو بھی ہے اسے ہمارا سلام۔ یہ ہے مذہب جعفریہ۔ ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم شخصیتوں کے مخالف نہیں ہیں، شخصیتوں کے مخالف اس لیے نہیں ہے کہ شخصیتوں کے موافق بھی نہیں ہیں۔ اب یہ فلسفہ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کے، یہ فلسفے کی بات ہے۔ بس شخصیتوں کی مخالفت کون کرے گا؟ جو شخصیتوں کی موافقت کرتا ہو۔ ہم شخصیت کو مانتے ہی نہیں، نہ اچھا مانتے ہیں نہ برا مانتے ہیں، ہم شخصیت کے قائل ہی نہیں بھائی، ہم خود بہت بڑی شخصیت ہے۔ کمال ہے، ہم کسی شخصیت سے، پرسنالٹی سے ہم مرعوب نہیں ہوتے، ہم تو کردار دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام شخصیتوں ہی کے تو بت توڑنے آیا تھا، کردار کے تاج محل بنانے کے لیے آیا تھا۔ اسلام نے شخصیتوں کے بت توڑے ہیں، کردار کی بلندیوں کو سلام کیا ہے۔ ہمیں شخصیتیں مت دکھاؤ، یہ ایسی شخصیت، یہ ویسی شخصیت، یہ آفت شخصیت، یہ مصیبت شخصیت، یہ قیامت شخصیت، ہمیں کردار دکھاؤ۔
ہمیں کوئی ایسا کردار دکھاؤ کہ جو سونے میں بھی اطاعت رسول کرے. میں نے کہا تھا نا دوسری مجلس میں, ہمیں کوئی ایسا کردار بتاؤ جو سونے میں بھی اطاعت رسول کرے. ہے کوئی عالم, کوئی علامہ, کوئی مفتی, کوئی مجتہد, کوئی امام, کوئی ہے دنیا میں جو سونے میں رسول کی اطاعت کر کے بتائے؟ کیسے سوتے تھے رسول اللہ؟ مولوی کو سوتے ہوئے اپنا نہیں پتا ہوتا, ٹانگ کدھر ہے, سر کدھر ہے, مجھے نہیں پتا. میں جاگتا تو مجھے پتا ہے, میں ایسے بیٹھا ہوں, میں اگر سو جاؤں گا مجھے کیا پتا سر کدھر ہے, ٹانگ کدھر ہے, دائیں کر بیٹھوں, بائیں کر بیٹھوں, ہاتھ ادھر ہے ادھر ہے, کیا کچھ نہیں پتا نا. چل جائے کہ یہ بتائے سوتے ہوئے کہ رسول یوں سوتے تھے, اور پھر کوئی بڑی چیز اس کی تصدیق بھی کر دے. ویسے نہیں. دیکھیے دوستو, علی کا بستر پہ سونا کمال نہیں ہے. چلو علی اگر علی بن کے سوتے تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی. علی تو آج نبی بن کے سونا ہے. اگر علی بن کے سوتے ہیں علی تو ہجرت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے, کافر پہچان لیں گے, فوراً پیغمبر کا پیچھا کریں گے. علی کو آج سونا ہے نبی کا بھیس بدل کر, اور بالکل اسی طرح سونا ہے جیسے نبی. اور پھر سونا ہے, سونے کی ایکٹنگ نہیں کرنی, سونا ہے. اس لیے کہ نبی کہہ گئے سو جاؤ, اور اگر نبی کہہ دے کہ سو جاؤ تو جاگنا حرام ہے. بات تو جو جانے میں یہ ہے تو اسی لیے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے علی کو یاد کرتے ہیں کہ اور کوئی نمونہ ہی نہیں ہے اتباع رسول کا ہمارے پاس, اطاعت رسول کا کوئی پیکر ہی نہیں ہمارے پاس. اس لیے علی کو ہم نے نمونے کامل بنایا ہوا ہے. علی آئینہ ہے جس میں رسالت نظر آتی ہے. علی ایسا آئینہ ہے جس میں احترام رسالت کے تمام خد و خال واضح ہوتے ہیں. اس لیے کہ علی نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, سبحان اللہ, آپ کی خاموشی کے ہم قربان. ہم نے اس لیے یہ جملہ کہا تھا, اس لیے کہ علی نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, خدا کی قسم نہیں پڑھا, واقعہ نہیں پڑھا. یہ علی بھی کلمہ پڑھے, امت بھی کلمہ پڑھے, تو پھر علی میں اور امت میں فائدہ. کلمہ تو نبی کا انہوں نے پڑھا جو پہلے کافر تھے. علی نے نہیں پڑھا, علی نے کلمہ تھوڑی پڑھا ہے, علی نے تصدیق کی ہے. تصدیق کرنا اور ہے, کلمہ پڑھنا اور ہے. علی نے جب تصدیق رسالت کر دی تو علی کو سن کر سب نے کلمہ پڑھا. ہمارا سلام. علی نے دوستو, علی نے کلمہ نہیں پڑھا, علی نے تصدیق کی ہے. علی اگر کلمہ پڑھتے نا تو بس کلمہ پڑھ کے بیٹھ جاتے آرام سے, میدان میں جاتے نہ جاتے بھی تو آ جاتے, کوئی فرق نہ پڑتا. لیکن کلمہ پڑھا ہے, اب کلمے میں یہ شرط تو نہیں ہے کہ صاحب میدان میں بھی رہیں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہر میدان سے ساری دنیا چلی جاتی تھی, علی نہیں جاتا تھا. علی جا ہی نہیں سکتا تھا, علی کی مجبوری تھی, اس لیے کہ ساری دنیا کے چلے جانے سے رسالت پر کوئی حرف نہیں آتا تھا. علی اگر میدان سے قدم ہٹاتا تو رسالت کے ختم ہونے کا وہی اعلان ہو جاتا کہ جس کا گواہ بھاگ گیا اس کی رسالت کا. علی وٹنس ہے. اور سارے مل کر ایک درود بھیج دو بآواز بلند. علی نے نبوت کی تصدیق کی ہے, نبوت کی, محمد کی نہیں. محمد کی تصدیق کرتے تو سن 11 ہجری کے بعد علی کی ذمہ داری ختم. محمد دنیا سے گئے, علی کا وعدہ بھی گیا, لیکن ایسا نہیں ہے. علی نے کی ہے تصدیق نبوت کی. نبوت ہے قیامت تک,
تو علی کا وعدہ نصرت بھی ہے قیامت تک. اسی لیے علی کا بیٹا پردہ غیب میں بیٹھا ہے کہ جب کوئی نبوت میں حملہ کرے زمانے کا امام اس کا دفاع کر لے. بہت توجہ ہے جان محمد صلوات بھیجے محمد علیہ. یہ ہے نبوت کا وعدہ کیا ہے نا کہ نبوت کی سپر بنیں گے. جب بھی نبوت پر حرف آئے گا علی سامنے آئے گا, اور کسی روپ میں بھی آئے, کسی صورت میں بھی آئے. سبحان اللہ. بقول اب سمجھ لینا, بقول استاد قمر جلالوی کے کہ فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق ہے. علی کے فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق ہے. باپ کو کیوں ہو زحمتیں, بھائی خدا کے لیے سمجھ لیں, اس میں سے دیکھو فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق ہے. باپ کو کیوں ہو زحمتیں, ایسے ہو جب یہ نور عین ظلم یزید دیکھ کر حکم رسول کے خلاف دین پکارا یا علی, سامنے آ گئے حسین. بل محمد وعلى محمد ایک بار صلوات بھیج لیں. فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق ہے. باپ کو کیوں ہو زحمتیں, ایسے ہو جب یہ نور عین. جس باپ کے بیٹے لائق ہو اس باپ کو زحمت نہیں ہوتی. پھر ظلم یزید دیکھ کر حکم رسول کے خلاف دین پکارا یا علی, سامنے آ گئے حسین. کیا بات ہے میرے نانا کے دین. اب سمجھے میرے بھائی عباس کو پرچہ دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کی جنگ ایک سیاسی جنگ تھی. دیوانے ہو, سیاسی جنگ نہیں تھی. بات صرف اتنی سی تھی کہ یزید اپنے وقت کے محمد سے بیعت لینا چاہتا تھا. بات صرف اتنی تھی. تاریخ کے طالب علموں کو غلط نہ پڑھاؤ, ان کے ذہنوں کو مسموم نہ کرو. یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی. یہ جنگ تھی عقیدے کے تحفظ کی جنگ. یہ جنگ تھی اصول دین کی بقا کی جنگ. یہ جنگ تھی انسانیت کی سرفرازی کی جنگ. اس لیے کہ یزید نے نہ امام حسین نے یزید سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ تخت مجھے دے دے, نہ یزید نے کہیں یہ چارج لگایا کہ حسین میرا تخت الٹنا چاہتے ہیں. تو سیاسی جنگ کہاں سے ہوگی؟ دیکھا شریف میں کسی تاریخ میں بتائیں کہ حسین نے یہ کہا ہو کہ یہ تخت شام میرے حوالے کر دے, یا یزید نے کہا ہو کہ صاحب آپ میرے تخت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں لہذا میں آپ سے جنگ کر رہا ہوں. ایسا بھی نہیں, ایسا نہیں ہے. یزید نے کہا کوئی نبی نہیں تھا, کسی پر قرآن نازل نہیں ہوا, یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا. حسین سامنے آ گئے. تو نبوت اگر سیاست ہے تو پھر تاریخ میں تم نے ٹھیک لکھا. نبوت عقیدہ ہے, سیاست نہیں ہے. ڈوب کر پار اتر گیا اسلام, آپ کیا جانے کربلا کیا ہے. بادشاہوں کے دسترخوانوں پر پل کر جوان ہونے والی نسلیں کیا جانے کہ کربلا کیا ہے. دین پکارا یا علی, سامنے آ گئے حسین. کیا بات ہے میرے نانا کے دین. حسین آپ تو جانتے ہیں آپ کے نانا نے مجھے کتنی محبت سے سینچا تھا. ہاں دین میں جانتا ہوں, ہم دونوں ساتھ ہی تو پروان چڑھے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ تم میرے نانا کے سینے میں تھا, میں اپنے نانا کے سینے پہ تھا. دین جس گود میں تو پروان چڑھا ہے اسی گود میں میں پروان چڑھا. جس زبان پر دین تو جاری ہوا ہے اس زبان کو میں نے چوسا ہے. غم نہ کر,
کیا چاہیے تجھے؟ کہا یزید نامی ایک بیماری مجھے لگ گئی ہے. دین نے کہا اے علی و بطول کے بیٹے، مجھے یزید نامی ایک بیماری لگ گئی ہے، میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ بیماری کیسے ختم ہو؟ دین کہتا ہے اگر تو اپنا خون دے دے تو میں بچ جاؤں. کہا کتنا خون چاہیے؟ کہا بہت عرصے سے لگی ہوئی ہے یہ بیماری. تو سمجھ لو میرے جملے کو، خدا کی بہت پرانی ہو گئی ہے یہ بیماری، کھل کر آج آئی ہے. یہ کینسر تھا، سن 61 ہجری میں ظاہر ہوا. بیماری بہت پرانی ہے، بہت بڑھ چکی ہے حسین یہ بیماری کا. پھر بھی ہم نے عیسیٰ کو مسیحائی سکھائی ہے، میری بیماری دور نہیں کر سکتے. بول تجھے کیا چاہیے؟ کہا مولا خون چاہیے. کہا کتنا؟ کہا جتنا دے سکتے ہو. کہا دے سکتے ہو. حسین مجبور نہیں ہے. 80 برس کے بوڑھے سے لے کر 6 مہینے کے بچے تک کا خون ہوگا تو بچ جائے گا. دین نے، اب میرا جملہ سن لے، شاید یہ شب عاشور کا جملہ قبول ہو جائے میری طرف سے اور شفاعت کا ذریعہ ہو جائے آپ سب کی اور میری. دین نے ادب سے چھک کر دین پناہ کو سلام کیا. اے مجھے زندگی دینے والے حسین، تیرے بچے جیے. کہا نہیں، سب بچے قربان کر دوں گا، تو بچے اور تو بچے گا. کہاں یہ قربانیاں، یہ خون کہاں دینا ہے؟ کہا مدینے میں نہیں. اچھا مکے میں نہیں، کسی نامعلوم سے جنگل میں دینا ہے. نامعلوم جنگل میں اس لیے دینا ہے کہ تیرا خون اس پر گرنے کے بعد جب وہ جنگل کربلا معلّہ کہہ رہا ہے اور اس کی مٹی خاک شفا کہہ رہا ہے تو تاریخ کو تسلیم کرنا پڑے کہ معصوم کا خون یہ ہوتا ہے. یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے نا. میں کتنا بھی پاکیزہ صحیح، لیکن اگر میری ٹانگ سے خون نکل کر پیسے کے برابر میری شلوار پر لگ جائے نماز تو نہیں ہو سکتی نا. اور کربلا کے سارے شہید تیر کھا رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، زخم کھا رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں. میرا خون میرے جسم کو لگ جائے تو ناپاک ہو جائے. حسین کا خون جس مٹی میں گر جائے وہ مٹی سجدے کے قابل ہو جائے. بڑے سکون سے سنو مسائل کی. میں تاریخ کے ہر رخ سے گزر رہا ہوں اسی لیے اس مضمون کو سمیٹتے ہوئے کہ سال بھر یاد رکھیں گے، آپ ذہنوں میں محفوظ کریں گے ان افکار کو. آ گئے کربلا. 28 رجب کو سن 60 ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑا، ماں کی قبر کو سلام کیا، نانا کے روزے پہ آداب کیا. 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکے پہنچے. 8 ذی الحجہ کو احرام کھولا، مکہ چھوڑا، کربلا کی طرف چل گئے. اور 2 محرم تھی 61 ہجری کی کہ حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا. حسین نے عباس سے کہا رک جاؤ، یہی منزل ہے، یہی ہمیں ٹھہرنا ہے. خیمے نصب ہو گئے اسی منزل پر. زینب بہت گھبرائی جب خیمے نصب ہونے لگے اور گھبرا کے کہا بھیا پھینکو یہ خاک بھائی، میری جان جاتی ہے، اس خاک سے تمہارے خون کی بو مجھ کو آتی ہے. بھیا یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے. نہیں زینب، انبیاء تو یہاں آئیں گے طواف کرنے کے لیے. سارے نبیوں کو خبر دے دی گئی ہے اس زمین کی، ہر شب جمعہ میں ملائکہ نازل ہوں گے یہاں. یہ ہے کربلا. اچھا بھائی 2 محرم کو پہنچ گئے دوستو. 3 محرم کو خیمے دریا سے ہٹ گئے. 4 اور 5 اور 6 محرم آپ رو چکے. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا اور آج شب عاشور. ایک رات کا مہمان ہے فاطمہ کا لال، اور رو لو تب بھی مہمان ہے، نہ رو تب بھی مہمان ہے. کل چلا جائے گا یہ مہمان. اور اگر سڑکوں پر آ کر بیٹھ ہی گئے ہو اپنا نیند اور آرام اور سکون، کسے کہتے ہیں شب عاشور؟
آج کی شب ہمارے یہاں عزا خانوں کے دروازے بند نہیں ہوتے. آج کی شب تمام ماتمی حلقے ننگے پاؤں ننگے سر ہر عزا خانے میں الوداع پڑھتے ہوئے پھرتے ہیں. مولانا صاحب خدا حافظ. مولا معاف کر دینا، جی بھر کے رو نہیں سکے. پتہ ہے آج کی شب ہمارے عزا خانے کیوں کھلے ہوتے ہیں؟ آج کی شب ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عزا خانہ بند نہیں ہوتا، اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ آج کی شب کے کسی بھی وقت میں کسی بھی عزا خانے میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں پرسہ لینے آ جاتی ہے. حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ زہرا آئیں گی آج کی شب. ایسا نہ ہو کہ کوئی عزا خانہ خالی ہو، وہ آئیں اور بغیر پرسہ لیے چلے جائیں. ہر وقت عزا خانوں میں رہنا، آج کی شب گھروں میں نہ گزارنا عزاداروں. ایک بات اور کو عزاداروں، آج کی شب اپنے بالوں میں کنگھی نہ کرنا. کیوں مجھ سے پوچھ لو. اس لیے کہ آج کی شب عاشور، جب زینب نے کہا بھیا خیمے کی پشت سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا زینب پہچانا نہیں؟ اماں زہرا کربلا آئی ہوئی ہے، اماں زہرا کربلا آئی ہوئی ہے. علماء نے لکھا یہ رات حسین نے تو عبادت میں بسر کی، مگر حسین کی اجڑی ہوئی ماں تمام رات اپنے بالوں سے حسین کا مقتل صاف کرتی رہی. تو دوستو، جب آج فاطمہ زہرا کے بال کھلے ہوئے ہیں، مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا تمہیں کیا خوبصورت مجلس پڑھ رہے ہیں، کیا خوبصورت مجلس سن رہے ہو عزاداروں. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. روتے جاؤ، بس روتے جاؤ. یہ سوچ کر رونا کہ آخری رات ہے. کیا یہ سوچنا کافی نہیں ہے کہ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے؟ جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. بی بی زہرا خدا حافظ. شہزادی فاطمہ زہرا، تیرے بچے کے عزادار آئے ہیں. بی بی تیرا گھر اجڑ گیا تھا، بی بی تیرے خیمے چل گئے تھے، بی بی تیرا سجاد کا بستر جل گیا تھا، بی بی تیری سکینہ کے تماچے لگ گئے تھے، بی بی تیری زینب کے ہاتھ بند گئے تھے. آ ذرا دیکھ کراچی کے اس عزا خانے میں آ کر تیرا دربار پھر سج گیا. جزاک اللہ. بی بی تیرا دربار پھر سج گیا. شہزادی تیرے ماتمدار آئے ہیں، تیرے بچے کے عزادار آئے ہیں. بی بی آ کر دیکھ تو صحیح ہمارے وہ مومنین. عزاداروں یہ بتاؤ، یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ مومنین، ایسے بھی مومنین باہر اپنی کاروں میں بیٹھے ہیں جو مخمل کے علاوہ پاؤں نہیں رکھتے. آج اللہ جانے وہ 10 بجے سے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ننگے پاؤں ہیں، ننگے سر ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ بطول کی بیٹیاں بھی تو خاک پر بیٹھی ہیں، کائنات کی شہزادیاں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک. روتے جاؤ، آنسو نہ روکو. سنو گے شب عاشور کے مسائل. حسین نے عباس کو بلایا. جہاں تک مجھ میں ہمت ہوگی سانس لے کے پڑھوں گا، لیکن پڑھوں گا ضرور. بلایا حسین نے عباس کو. عباس جی مولا آؤ ذرا خیموں کا جائزہ لیں، ذرا ماؤں کا حوصلہ دیکھیں. جس خیمے میں جا کر دیکھا ہر ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے، مجھے زہرا سے شرمندہ نہ کرنا. لیکن جب زینب کے خیمے میں پہنچے ہیں نا عزاداروں، زینب کے خیمے میں تو زینب عجیب جملہ کہہ رہی تھی. اور نہ محمد، اگر تمہاری زندگی میں اکبر کے جسم پر ایک خراش بھی آ گئی تو دودھ نہیں بخشوں. اچانک حسین نے سنا کہ ایک خیمے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. کہ عباس تم نے سنا کوئی بی بی رو رہی ہے؟ ہمارا آواز تو آئی.
سامنے والے خیمے میں جا کر دیکھا علی کی چھوٹی بیٹی کلثوم دانوں میں سر دیے ہوئے علی کی چھوٹی بیٹی زانوں میں سر دیے ہوئے روئے جا رہی ہے. عزیزانو عباس کی زندگی میں اور کوئی شہزادی رو پڑے؟ غازی پہنچا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے شہزادی ابھی تو عباس زندہ ہے کیوں رو رہی ہو؟ بھیا عباس میں نہ روؤں تو کیا کروں؟ کہا کیوں بی بی؟ کہا بھیا آج کیا ہے؟ کہا شب عاشور. کہا صبح کیا ہے؟ کہا صبح عاشور. کہا کیا ہوگا عاشور میں؟ عباس کہتے ہیں قربانیاں دی جائیں گی حسین پر. کہا پھر میں نہ روؤں؟ ہر ماں اپنے بچے کو قربان کر رہی ہے. ارے میرے کوئی اولاد نہیں، صبح بھائی پر کسے قربان کروں گی؟ غازی عباس نے تلوار کلثوم کے قدموں میں رکھی. شہزادی غم کیوں کرتی ہے؟ تیری طرف سے عباس قربان ہو جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. روتے جاؤ. ہاں کیا باہر آ رہی ہے مسائل کی، کیا باہر روتے روتے جو دعا مانگو پوری ہو جائے گی. آج شب عاشور ہے، آج فاطمہ زہرا سے دعا مانگو مگر روتے ہوئے. آنسو نہ رکے. عزیزانو یہ رات ابھی بیتی نا، جب صبح کا وقت آیا، جب صبح میرے سنے میرے یہ علماء اکرام واجب الاحترام، نماز صبح کا وقت آیا، حسین خیمے سے باہر آئے، آواز دی بیٹا علی اکبر آزاد ہو. علی اکبر نے تیمم کیا قبلے کی طرف رخ کر کے. اکبر نے کہا اللہ اکبر. سن لینا، اگر مولا نے مجھے طاقت دی بھائی مجھے روکنا نہیں، یہ جملہ میرا مکمل ہونے دینا. اکبر نے جو کہا نا اللہ اکبر، ساری سیدانیاں اپنے اپنے خیموں سے زینب کے خیمے میں آ گئی. سانس لے لو پھر مجھے نہ کہنا، میں قیامت کا جملہ کہنے والا ہوں. ساری بیویاں زینب کے خیمے میں آ گئی. زینب نے کہا بیویوں دعا کرو یا آواز سلامت رہے. بیویوں دعا کرو یا آواز سلامت رہے. زینب نے ایک مرتبہ فضا کو بلایا، فضا ذرا بھائی سے جا کر کہہ کہ اکبر سے کہو کہ اذان ذرا بلند آواز میں دے، اس لیے کہ حسین کی ساری بہنیں خیمے میں آ گئی ہیں، سب اکبر کی آخری اذان سننا چاہتی ہیں. حسین اکبر کے پاس گئے، بیٹا تم شبیہ رسول ہو، میری ساری بہنیں تیری آواز سننا چاہتی ہیں، اذان ذرا بلند آواز سنو اذان ذرا بلند آواز میں دے. اکبر نے باپ کو دیکھا، بابا جو حکم دیں گے تعمیل کروں گا، مگر آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں بابا، آپ تو امام ہیں، آپ میری آواز میں اتنی طاقت دے دیجئے کہ میری اذان کی آواز خیموں میں آپ کی بہنیں سنیں، مدینے میں میری بہن سنیں، فاطمہ سغرا جس سے وعدہ کر کے. جزاک اللہ. ماتم کرو نا پھر اب شب عاشور ختم کر دی میں نے مجلس. ایک جملہ شاجی. جزاک اللہ. ہاں سنبھالو اسے، سنبھلتے جاؤ، بے ہوش ہونے کا غم نہ کرو. آج کی رات سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میرے ہاتھ نہ جوڑو. بابا آپ تو امام ہیں، آپ میری آواز میں اتنی طاقت دے دیجئے کہ خیمے میں آپ کی بہنیں آواز سنیں، مدینے میں میری بہن سنیں. حسین نے دعا کی، اکبر کو خدا نے طاقت دی. اب جو اکبر نے کہا نا اللہ اکبر، اکبر کی آواز مدینے میں پہنچی. اکبر کا انتظار کرنے والی سغرا عصا اٹھایا ام سلمہ کے حجرے میں گئی. نانی میرا اکبر آ گیا، میرا اکبر آ گیا. نانی میں نے کہا تھا میرا اکبر. نانی
رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ تم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ فاذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد
قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم
صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا بفرج الله همه ولا مغموم إلا بكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا بقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة مجالس کی آج ابتدا ہے اور پہلی مجلس عشرے کی ہے دو قطعات میں قبر رکن شہزادی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرات درود پڑھیں محمد و آل محمد
آخر میں 4 مصرے کہ آج کی جو مجلس ہے وہ مخصوص ہے علامہ صاحب کے والد مرحوم سید ظہیر حسن نقوی ابن سید دیانت حسین نقوی علی اللہ مقامہما کے لیے، اور اسی مناسبت سے 4 مصرے درود سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ علامہ صاحب کے والد سید ظہیر حسن نقوی ابن سید دیانت حسین نقوی کے لیے پڑھیں۔ میرے مرنے کو فسانہ کر دے یا رب، میرے مرنے کو فسانہ شہ مظلوم روانہ کر دے، سمت شہ مظلوم روانہ حسرت ہے کہ ہوں دفن تہ خاک شفاعت، حسرت